लेकिन इस तरह बीच में आप लोग डिस्टर्ब ना करें। लीगल जर्नलिज्म के बारे ही में कह रहा हूं, मैं लीगल जर्नलिज्म से हटकर नहीं कह रहा हूं। अगर आप लोगों को ये समाप्त नहीं करना है मेरे लीगल जर्नलिज्म के मौजू पर, तो आप छोड़कर जा सकते हैं, ये आपका इख्तियार है। और रही बात आज लीगल जर्नलिज्म पे हो रही है, तो हम जो जर्नलिज्म कर रहे हैं, सहाफत कर रहे हैं, तो वो किस एक्ट और किस कानून के तहत कर रहे हैं, पहले ये जान लीजिए। आपको इख्तियार किसने दिया कि आप सहाफत करें, और आपको क्या इख्तियार है कानूनी, आप सहाफत कैसे कर सकते हैं? अगर आपको कोई पूछा कि आपको क्या हक है, क्या इख्तियार है, तो आप क्या जवाब देंगे? कमेंट बॉक्स में बताए कोई। अभी जिस साहब ने कहा मुझे मौजू पर आने के लिए, उस साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो किस हक से, किस इख्तियार से, किस राइट से रिपोर्टिंग या सहाफत कर रहे हैं, जरा एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। तो खैर मायूस किसी को करना नहीं है। तो सहाफत और सहाफत पे हम जो हो रही है बात, गुफ्तगू, सहाफत जो हम कर रहे हैं वो सहाफत आर्टिकल 19 क्लास 1 के तहत कर रहे हैं। हक़ इजहार ख्याल की जो आज़ादी है उसके तहत हम कर रहे हैं। तो लीगल जर्नलिज्म में जब आते हुए हम एक 19(1) ही पढ़ते हैं। 2, 3, 4 कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल जो है 1, 2, 3, 19 के बाद भी है, तो उसका भी ख्याल मलहूज रखते हुए मुल्क की सालिमियत को या मुल्क के फिर किसी कानून की मुखालिफत किए बगैर या नुकसान पहुंचाए बगैर ये आज़ादी इजहार का जो है आज़ादी, उस पर हम सहाफत कर रहे हैं। अब जब बात लीगल जर्नलिज्म की आ रही है, तो मैं हमारे फसी साहब से ये कहूंगा कि मैं किसी और सिस्टम से पीपीटी शेयर करना चाह रहा हूँ। अथर मोइन के नाम से उनकी होस्ट दीजिए, मैं पीपीटी शेयर करना चाह रहा हूँ। जी सर। नहीं, अभी नहीं, अनेबल है। भाई से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो अथर मोइन साहब के डिवाइस को है ना वो होस्ट बना दें। लीगल जब तक वो पोस्ट बनाते हैं मैं तब तक इंशाल्लाह जारी रखूंगा। लीगल जर्नलिज्म का मतलब और मकसद, उसके मौक़े, उसमें रोजगार के मौक़े, इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करूंगा। किसी भी उस वक्त तक जब तक पीपीटी शेयर हो, जब तक मैं अपना लेक्चर जारी रखूंगा। किसी भी मुकदमे की रिपोर्टिंग करते वक्त में, किसी भी कानूनी मसले की रिपोर्टिंग करते वक्त में, मामलात की रिपोर्टिंग करते वक्त में, हमें ये एहतियात करना ज़रूरी है और हमें ये जानना ज़रूरी है कि इसके लिए हम लॉ ग्रेजुएट्स होना ज़रूरी है। पहला बुनियादी अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग करने के लिए आपको सबसे पहले ये चाहिए कि आप लॉ ग्रेजुएट हो। और जब रिपोर्टिंग करते हैं जनाब साजिद साहब, नहीं, पीपीटी शेयर नहीं हो रहा है। नहीं, वो डिवाइस जो आप बोले अथर मोइन के नाम से, अथर खान या अथर मोइन नाम से कोई डिवाइस नहीं बोल रहा है। आप एक बार उनको डिवाइस नाम चेक करके बोलिए कि वो तो वो नाम से नहीं बता रहा। ATH अथर में 2 वेरिएंट्स है,
ہے اس میں دو ہے خان اور بول کے معین بول کے نہیں بتا رہا. اتھر کریے, خان تو نہیں ہے, کریے آپ. جی وسیع صاحب, ہماری آپ کو یہ اتھر اے جی آر کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے. ای جی آر ہے ATH. جی یا میں اس پر اپنا ویڈیو آن کراؤں, آپ کو دیکھنے میں آسانی ہوگی. جی مناسب رہے گا. جی ابھی کیا آپ نے؟ جی سر ہم فصیح بھائی آپ کرتے رہیے, تب تک میں قیمتی وقت ضائع نہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. تو ابھی ایک صحافی لا گریجویٹ کیسا بن سکتا ہے یہ سوال کیا تھا, تو اسی کا جواب دیتے چلتا ہوں. میں بھی صحافت کرتے ہوئے لا گریجویٹ کیا, لا گریجویٹ بنا, لا گریجویشن کیا, LLB LLM اور PhD کر رہا ہوں. تو سر اس میں دو عمر اتھر کی کو ہم کوئی, لوگ کو ہوسٹ بنائے, وہ دو بھی اتھر شاید آپ کی ڈیوائس نہیں ہے. وہ جو ایکچوئل آپ کا ڈیوائس ہے اس سے ایک ٹیکسٹ میسج کر دیجیے ہوسٹ کو. میں ہم بنا اس میں آپ کو ابھی میری جو آ رہا نا ویڈیو, اس میں دیکھ لیجیے نا آپ, ایک ہی ڈیوائس ہے وہ. ایک ساجد معراج کا جو ہے, جی ہو, یا دو بھی ساجد معراج کے نام سے آ رہے ہوں گے اچھا دو شاید. بھی ساجد معراج کے نام سے ہاں ہے سر ٹھیک ہے اصل. ٹھیک ہے, کر دیجئے. وہ دوسرا جو ہے, جناب غانی صاحب, یہ دو بھی اتھر صاحب کو ڈسیبل کر کے ساجد معراج کے نام سے ایک اور ڈیوائس ہے اس کو کر دیجیے. تو اسی طرح کوئی بھی صحافی اگر وہ انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ کر چکا ہے یا گریجویشن کمپلیٹ کر چکا ہے تو وہ کر سکتا ہے. ابھی PPT شیئر کر رہا ہوں میں. سر جمعہ کی مناسبت سے ہم لوگ 12:30 تک چلانے کا پروگرام رکھیں ہیں, تو آپ کے پاس اور آدھا گھنٹہ آرام سے آپ بات کر سکتے ہیں. شاید 1 بجے تک یہ سر 12:30 تک آپ لیکچر رکھیں, 15 منٹ ہم لوگ سوال جواب رکھیں گے تاکہ ابھی ٹائم پہ جمعہ کا PPT آ مسئلہ گیا ہے نہ نا. ہو. جی جی آپ کا دکھ رہا ہے, ابھی آپ رن کیجیے PPT. جی پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں. ابھی PPT نظر آیا فصیح صاحب؟ نہیں سر, وہ اسکرین نظر آ رہا ہے لیکن PPT وہ رن ہوا سورا نظر آ رہا ہے. نہیں بتا رہا ہے. رن نہیں ہو رہا ہو فصیح صاحب؟ آپ کیا کیجیے سر, یہ شیئر ڈسیبل کیجیے پہلے, اور وہ PPT چالو کر لیجیے. چالو کر کے وہ پھر شیئر میں جا کے ہے نا رن PPT بول کے آپشن دے گا. آپ کمپیوٹر سے کر رہے ہیں نا؟ جی ہو, تو اس سے ڈائریکٹ آئے گا.
स्क्रीन शेयर नहीं, पीपीटी बल्कि स्क्रीन शेयर में उन्हें ऑप्शन देगा, आप पीपीटी रन करना चाह रहे क्या, वो कीजिए। अभी कुछ दिखाई दे रहा, क्या करना होगा मुझे? हेलो जी, स्क्रीन शेयर में शेयर स्क्रीन में जाके योर स्क्रीन इज पास्ड बोल रहा। नहीं, और आप स्क्रीन शेयर जब दबाएंगे तो उन्हें स्क्रीन शेयर में ऑप्शन देगा, आप पीपीटी रन करना चाह रहे हैं या स्क्रीन बताना चाह रहे हैं, तो आप पीपीटी रन करना चाह रहे हैं बोल के ऑप्शन देना चाह रहे हैं। आपकी पीपीटी चालू हो गई? हाँ, आप बता रहे हैं, चलिए आप बता रहे हैं उसको, आप उसमें जाइए, प्ले मोड में जाइए, उसका फुल स्क्रीन। इसका प्ले मोड कहाँ पर है? आप नीचे से राइट पे देखिए, 3 बटन बता रहा है जी, नीचे, सबसे नीचे उसमें बीच वाले को दबाइए, लास्ट वाले, ये जो 95% जहाँ दिखा हुआ है देखिए राइट पे, उसके बाजू वाला बटन दबा दीजिए। नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। आप जब कर्सर नीचे कीजिए थोड़ा और नीचे, पूरा एक्सट्रीम पे चल जाइएगा। हाँ, वहाँ 95 है ना, इसके बाजू की तरफ बटन है देखिए, 95 के बाजू, इस साइड ये 95 अब 68% जहाँ लिख के बता रहा है, ये वाला, ये प्लस नहीं माइनस के बाजू का ये। हाँ, ये लास्ट, हाँ वो दबाइए, हाँ वो ओके ठीक है, जज़ाक। वो दबा दीजिए। जी आ गया ना अभी? सहाफत एक जी आ गया जी, निहायत वसी और जामे लफ्ज है। ये अरबी लफ्ज सहीफा से माखूज है, जिसके लग़वी माने मतबूआ, सहाफ, सफ़हा, किताब या रिसाला है। बहरकैफ सहीफा से मुराद ऐसा मतबूआ मवाद जो मुकर्ररा वक्फ़ों के बाद शाये होता है। चुनाचे तमाम अखबारात व रसाइल सहीफ़े हैं। सहाफ़त का मुतरादिफ अंग्रेज़ी लफ्ज़ जर्नलिज़म है, जो जर्नल से बनाया गया है। इस पेशे से वाबस्ता फ़र्द को सहाफ़ी या जर्नलिस्ट कहा जाता है। सहाफ़त की किस्में रिवायती सहाफ़त, सियासी सहाफ़त, तिजारती सहाफ़त, तफ्तीशी सहाफ़त, क़ानूनी सहाफ़त, स्पोर्ट्स जर्नलिज़म, क्राइम जर्नलिज़म, तालीमी सहाफ़त, फ़िल्मी वगैरह वगैरह। क़ानूनी सहाफ़त का तारुफ। क़ानूनी सहाफ़त से मुराद मामलात, अहकामात, मुक़दमात या अदालतों के फैसलों की जांच से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की रिपोर्टिंग, जिसको अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग भी कहा जाता है, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तहक़ीक़ शामिल है। ये मैदान बहुत वसी और अहम है, मगर इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। कानूनी सहाफ़ी का तारुफ। कानूनी सहाफ़ी वो फ़र्द, वो अफराद होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ कानून से मुताल्लिक़ मौज़ूआत के बारे में सहाफ़त करते हैं। इनका काम कानून के मैदान से मुताल्लिक़ तमाम उमूर के बारे में ख़ुसूसी रिपोर्टिंग करना है। लॉ ग्रेजुएट सिर्फ कानूनी इदारों, लॉ फर्म्स या कारपोरेट इदारों में ही काम कर सकते हैं, ऐसा तसव्वुर करना बिल्कुल गलत है। कानूनी सहाफ़त कानून के मैदान में एक गैर रिवायती और इंतहाई दिलकश पहलू है, जिसके लिए तलबा को सहाफ़त की डिग्री की भी ज़रूरत नहीं होती। कानूनी सहाफ़ी कानूनी मामलात को आसानी से समझते हैं। कई प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आम लोगों तक पहुंचाते हैं, जिसमें अखबारात, ब्लॉग पोस्ट, सोशल मीडिया कवरेज और दीगर शामिल है। वो अपने नाजरीन या क़ाराइन के साथ जुड़े रहते हैं और किसी ख़ास मौके के दौरान जो भी कानूनी मामला चल रहा होता है, इसके बारे में उन्हें ताज़ा तरीन इत्तलात कानून के दायरे में रहकर फराहम करते हैं।
آج کل کئی لا گریجویٹس قانونی صحافیوں کی حیثیت سے اپنا کیریئر بنانے کے خواہش مند ہے. ابھی جس طرح میں نے کہا جو قانونی صحافی ہوتا ہے اسے عدالت کی کارروائی پر قانونی معاملات پر رپورٹنگ کرنا ہوتا ہے اور رپورٹنگ کرتا ہے. اس کے لیے لا گریجویٹس بہت زیادہ خواہش مند ہیں. قانونی صحافی بننے کی اہلیت سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق عدلیہ کی کارروائی کی رپورٹنگ کرنے کے لیے صحافی کا لا گریجویٹ ہونا لازمی ہے. یو جی سی اور بی سی آئی سے تسلیم شدہ ادارے سے قانون کی ڈگری حاصل کرنا ہوگا. قانونی صحافی بننے کے لیے امیدوار کو صحافت کا کچھ نہ کچھ علم ہونا چاہیے اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اس میں ڈگری حاصل کرے، لیکن صحافت میں سرٹیفکیٹ یا ڈپلومہ کورس کرنے سے یقیناً اسے مدد ملے گی. علاوہ ازیں اسے قانون میں مستعمل لاطینی اصطلاحات کے بارے میں جانکاری رکھنا یا ہونا ضروری ہے. یہاں پر ابھی میں نے کہا کہ اگر وہ لا گریجویٹ نہیں ہوتا ہے تو اسے لیٹینی ورڈز نہیں معلوم ہوتے ہیں. اسے لیٹینی ورڈز جاننا بہت ضروری ہے، جیسے کوئٹ پروکو سیکشول ہراسمنٹ، اس طرح کے کئی لیٹین ورڈز ہیں جو استعمال ہوتے ہیں. اسی لیے اگر لا گریجویٹ ہوتا ہے تو اسے وہ ورڈ کی کیا اصطلاح ہے، کیا معنی ہے، وہ سمجھنا آسان ہوتا ہے. ابھی میں نے جو کوئٹ پروکو سیکشول ہراسمنٹ کہا ہے اس کے معنی ہے مالک یا حاکم کی زیادتی کی وجہ سے کوئی خاتون ملازمہ کا پیشے سے کنارہ کشی اختیار کرنا. اس طرح کے لیٹن ورڈز ہوتے ہیں. امیدوار کو تحریری صلاحیتوں کا مالک ہونا چاہیے، اس لیے کہ سینکڑوں صفحات پر مشتمل عدالتی فیصلوں کو چند سو الفاظ میں پیش کرنا ہوتا ہے. جس زبان میں صحافت کرنا چاہتا ہے اس پر مکمل عبور ہونا ضروری ہے. جیسے بابری مسجد کیس ہے اور کئی کیسز ہے جس میں کئی سو اس کے اندر صفحات ہیں. صرف ایک چھوٹا سا لاسٹ کا جو ججمنٹ کا پیرا ہوتا ہے، آرڈر کا پیرا ہوتا ہے، وہ نہیں بلکہ پورا مطالعہ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ کہاں پر کس پیرے میں کہاں پر کیا بات کہی، آرڈر کے دوران کس کا ذکر کیا گیا. تو اس طرح بہت طویل جو آرڈر ہوتا ہے اس کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے. لا گریجویٹ ہونا چاہیے، اس کے لیے وہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اگر امیدوار نے قانونی اداروں میں انٹرنشپ کر کے کچھ مشق کی ہے تو اس کے لیے قانونی صحافی بننا بہت آسان ہے. لا گریجویشن کے بعد اگر لا فرمز میں ادھر ادھر اگر کام کر چکے ہیں، انٹرنشپ کر چکے ہیں، تو اس کے لیے صحافی بننا یا اس فیلڈ میں آنا بہت آسان ہے، کام کر سکتے ہیں. کام کا تجربہ یقیناً مقدمات اور معاملات سمجھنے میں کارآمد ثابت ہوگا. اگر کام کا تجربہ اگر نہیں رہا تو مقدمہ کیا ہے، مقدمات بہت زیادہ ہوتے، جیسے کہ او پی، او ایس، ریٹس، بہت سارے مقدمات ہوتے ہیں جس میں تو وہ سمجھنا ضروری ہے. عدلیہ کی کارروائی کی رپورٹنگ کے لیے صحافی کو قانون، انگریزی، مقامی زبان پر عبور ہونا چاہیے. لوور کورٹ جو ہوتے ہیں، نچلی عدالتیں جس کو کہتے ہیں، ان میں زیادہ تر مقامی زبان میں، تیلگو میں یا کسی اور مقام پر ہو تو وہاں پر مقامی زبان میں کارروائی ہوتی ہے. تو اس کا انگریزی بھی جاننا، مقامی زبان جاننا ضروری ہے اور لا گریجویٹ تو ہونا ہی ہے. سپریم کورٹ کے مطابق عدلیہ کی رپورٹنگ میں عدلیہ کے زبانی تبصروں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے. حال ہی میں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کے اعتراض کو رد کر دیا. اس میں ہوا یہ تھا کہ اس کیس کے دوران تبصرہ ہوا تھا کہ یہاں پر کس طرح کی کارکردگی ہے کمیشن آف انڈیا کی، یا تو اس طرح باہر جو کی تو رپورٹنگ کر دی گئی تھی، تو اس پر اعتراض جتایا تھا الیکشن کمیشن آف انڈیا نے. لیکن سپریم کورٹ آف انڈیا نے اسے انکار کر دیا روک لگانے کے معاملے میں، کیونکہ آرٹیکل 19 کلاس 1 کے تحت جو حق حاصل ہے صحافی کو
اس سے ان تبصروں سے نہ ملک کی سالمیت کو نقصان ہونے والا ہے، نہ کسی قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، نہ قانون کو غلط کہا جا رہا ہے، بلکہ جو سپریم کورٹ کی تبصرے تھے وہ تبصروں کو جو کتو شائع کیا گیا۔ بعض تبصرے ایسے ہوتے ہیں جو آرڈر میں شامل نہیں کیے جاتے، صرف عدالت جب مقدمے کی سماعت ہوتی ہے اس وقت عدالت کئی تبصرے کرتی ہیں، تو ان تبصروں کو رپورٹنگ تو اس پر کی جا سکتی ہے لیکن وہ آرڈر میں نہیں لکھے جاتے ہیں۔ مقدمات کی ایسی رپورٹنگ ہونی چاہیے جس سے عدالتوں کا وقار اور ساکھ متاثر نہ ہو۔ اہم مقدمات سے متعلق خبر تیار کرتے وقت آپس میں مشاورت کر لیا کرے، یہ مثبت رجحان ہے جو ہر پیشے میں اختیار کیا جاتا ہے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے، میں نے لائیو رپورٹنگ کی ہے اس لیے تجربہ بتا رہا ہوں، بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر جو جج ہوتے ہیں معزز، وہ کیا کہہ رہے ہیں کبھی سنائی نہیں دیتا ہے، تو کچھ کہتے ہیں لیکن ہمیں کچھ سنائی دیتا ہے۔ اگر ہم کسی دوسرے ساتھی سے یا دوسرے جرنلسٹ ہو یا ایڈوکیٹ ہو، اس سے اگر ہم مشورہ نہیں کرتے ہیں تو اس میں اندیشہ ہے کہ کچھ غلط لکھ دیا جائے یا شائع ہو جائے، تو اسی لیے آپس میں مشاورت کرنا اچھی بات ہے۔ عدالتی رپورٹنگ میں عدالت کے انداز کارکردگی، مقدمے کے قانونی پہلوؤں، فریقین کے پس منظر اور قانونی اصطلاحات کا فہم ہونا ضروری ہے۔ عدالتی رپورٹرز کی تربیت بہت ضروری ہے، صرف صحافت کا کورس کر لینا ادھوری قابلیت کے مترادف ہے۔ جیسا کہ اگر آپ لا گریجویٹ ہیں بھی تو آپ کو رپورٹنگ کس طرح کرنی چاہیے وہ بھی جاننا یا سیکھنا ضروری ہے، اور کیا چیزیں لکھنی چاہیے، کیا چیزیں نہیں لکھنی چاہیے، تحریر نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی جاننا ضروری ہے۔ بعض موقعوں پر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی عدالت میں جو تبصرے ہوتے ہیں یا جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں اس کے معاملے میں آپ اس کو کس طرح لکھنا، اگر کوئی اصطلاحات ہیں، لیٹینی ورڈز ہے، تو اس کو کس طرح ہم اس کا جو ہے اردو میں قریب سے قریب اس کے معنی دیے جائے، تو یہ چیزیں جاننا ضروری ہے۔ اور کسی بھی رپورٹنگ کرتے وقت کسی کو پینک کرنا یا کسی کو نیچا دکھانا یا ایسی چیزیں جو ہوتی ہے وہ ایک ٹرینڈ صحافی نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی اصطلاح کو سنتے ہیں عدالت میں جس کا آپ کو علم نہ ہو تو اس کو نوٹ کر لیں، پھر اس کی تعریف آن لائن ڈکشنری میں تلاش کریں۔ اصطلاحات کو محض اسی لیے نظر انداز نہ کر دیں کہ اس کے بارے میں آپ کو جانکاری نہیں ہے۔ کئی ورڈز میں نے ابھی بتائے ہیں، بہت سارے ورڈز ہیں اس طرح کے، میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا، چاہے وہ سیڈیشن ہو یا کسی انٹری مارڈر ہو یا بہت سارے جیسے ورڈز ہیں، اصطلاحات ہے، وہ جاننا ضروری ہے۔ اگر نہیں معلوم ہے تو وہ آپ اس کو تلاش کر کے وہ صحیح اس کی اصطلاح آپ کے نیوز پیپر میں ہو یا ٹی وی چینل میں ہو یا بلاگ پوسٹ پر ہو یا ویب پورٹل پر ہو شائع کریں۔ قانونی صحافی کے لیے روزگار کے مواقع، تو میں ایز اے کیریئر گائیڈ بھی ہر شعبے میں روزگار کے مواقع ہیں، ایسا نہیں ہے کہ روزگار کے مواقع نہیں ہیں۔ صرف ڈگری رکھ لینے یا ڈاکٹریٹ حاصل کر لینے سے آپ کو ملازمت مل جائے گی، یہ تصور بالکل غلط ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے، آپ پی ایچ ڈی مکمل کر چکے ہیں، لیکن آپ کو اس فیلڈ کے اس شعبے کے اے بی سی ڈی الف بے بھی نہیں آتے ہیں تو آپ کو ملازمت نہیں ملے گی۔ اگر آپ کئی ایسے صحافی ہیں جس کے پاس آج بھی کئی انٹرنیشنل جرنلسٹ ہے، نیشنل جرنلسٹ ہے، جن کے پاس میں سمجھتا ہوں ایس ایس سی کی بھی ڈگری نہیں ہے۔ تو میں بھی جب صحافت کا کیریئر شروع کیا تھا، انٹرمیڈیٹ کے بعد کیا تھا، تو یہاں پر بولنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کی قابلیت
آپ کے اندر جو صلاحیت مہارت اس کی بنیاد پر آپ کو روزگار ملتا ہے, ڈگریوں کی بنیاد پر نہیں. تو یہاں پر قانونی صحافی کے لیے روزگار کے مواقع میں مختلف اشاعتی و نشریاتی اداروں میں قانون کا علم رکھنے والے صحافیوں کو معقول مشاہرے پر ملازمت کی پیشکش کی جاتی ہے, چاہے وہ اخبارات ہو, تیلگو, اردو, انگلش, چاہے کون سے بھی زبان کے ہو. اب ہم تیلگو کے اخبارات, تیلگو کے صحافیوں سے سہارا لے رہے اردو والے, تو انہیں وہ کوئی فری میں یا بغیر معاوضے تو وہ ہمیں انفارمیشن نہیں دیں گے. تو اسی طرح آپ اگر اردو کے ہیں, آپ آتھینٹک انفارمیشن اگر آپ کے پاس ہے اور آپ آتھینٹک انفارمیشن اگر آپ جاری کر رہے ہیں, تو اگر ایک سے کئی مرتبہ آپ کے رپورٹس دیکھنے کے بعد دوسرے جو ادارے ہوتے ہیں وہ آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ سے خدمات لیں گے. رسائل ہے, نیوز چینلز ہیں, جس طرح میں نے بتایا ابھی, ڈیجیٹل میڈیا ایجنسیز ہیں, بلاگز ہے, ویب پورٹلز ہے, لا پبلشنگ فارمز ہے. کئی ایسے لا پبلشنگ فارمز ہے جس میں جو ہے ہم لیگل رپورٹنگ کر سکتے ہیں, جیسا AIR ہے, یہاں سے آل انڈیا رپورٹر کے نام سے نکلتا ہے, رپورٹ کے نام سے نکلتا ہے, ہمارے پاس ایشیا لا ہاؤس سے بھی نکلتے اس طرح کے. تو اس طرح کے جو لا پبلشنگ فارمز ہیں وہ لوگ بھی, وہاں پر بھی زیادہ مواقع ہیں اس کے. اب ہم آتے ہیں بات قانونی اصطلاحات کی, کیونکہ سب کو یہ جو بھی صحافی ہے اردو کے صحافی ان کو جاننا, جو رپورٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں لیگل رپورٹنگ, اگر نہیں بھی کرنا چاہ رہے ہیں اس فیلڈ میں, تو آپ کو یہ جو اصطلاحات ہے اس کا اگر علم ہے, اگر اس کے معنی آپ کو معلوم ہے, تو آپ بہترین انداز میں ڈیسک کے جرنلسٹ بھی اس کے اوپر آپ نیوز بنا سکتے ہیں. اور رپورٹرز بھی تیلگو سے یا انگلش سے جو نیوز لیتے ہیں اس کو آپ بہترین انداز میں اور صحیح جو کا تو جو عدالت کی کاروائی ہوئی اس کو اسی ڈھنگ سے پیش کر سکتے ہیں. جیسا کہ امیکس کیورے, یہ عدالت کا دوست یعنی معاون. ابھی حالیہ دنوں میں ایک ریٹ پٹیشن چل رہی ہے جس میں عابد رسول خان مائنورٹی کمیشن کے وہ ایک CJ کو مکتوب تحریر کیے تھے, تو وہ مکتوب کو CJI نے, ہمارے پاس کے جو CJ ہے چیف جسٹس آف تلنگانہ ہائی کورٹ, انہوں نے اس کو فلم میں کنورٹ کیا تھا. تو وہ فلم میں کنورٹ کیا تھا تو اس کو عدالت نے ایک امیکس کیورے کو اپائنٹ کیا تھا. امیکس کیورے مطلب عدالت کا دوست یا معاون, جو عدالت کی مدد کرتا ہے اس جو مقدمہ چل رہا ہے اس دوران, اس معاملے میں. امیکس کیورے. پھر پیرول جو ہے آپ سنے ہوں گے, میں آپ کو اسی لیے کچھ نام بھی سنوا دے رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد دہانی ہو جائے. حالیہ جو مقدمات چل رہے ہیں جس میں لالو پرساد یادو ہو یا پھر ہمارے سنجے دت, ایسے کئی جو ملزمین جو ہیں وہ لوگ پیرول پر رہا ہوئے. پیرول کیا ہے؟ یہ پیرول کے مطلب ہے عارضی رہائی. تو اس طرح افیڈیوٹ جو ہم بارہا پڑھتے ہیں اخبارات میں, افیڈیوٹ تو یہ حلف نامہ ہے. اور دوسرا ہے کاؤنٹر افیڈیوٹ, جوابی حلف نامہ. نوٹس جو عدالت میں کئی مقدمات ہر روز اخبارات میں شائع ہوتے ہیں. نوٹس یعنی اطلاع, جو بھی پٹیشنر جو داخل کرتا ہے, دائر کرتا ہے درخواست, اس کی اطلاع جو ریسپونڈنٹ ہوتے ہیں ان کو دی جاتی ہے, اسے نوٹس کہتے ہیں. ریٹ پٹیشن, ریٹ درخواست. ریٹ اپیل, فرسٹ اپیل پہلی اپیل, سیکنڈ اپیل دوسری اپیل. پل مفاد عامہ کی درخواست. یہ سیکنڈ اپیل, فرسٹ اپیل, یہ ریٹ, یہ بھی بتاتا چلوں, ریٹ پٹیشنز ہم سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں فائل کرتے ہیں, اور جو نچلی زیری جو عدالتیں رہتے ہیں اس میں ہم OS یا OA ہم فائل کرتے ہیں. اوریجنل اپلیکیشن یا اوریجنل پٹیشن کہتے ہیں اسے. ایکیوزڈ, ملزم, آپ دیکھے ہوں گے کہ ہر کسی بھی طرح کا جو ہوتے ہیں کرائمز, جرائم, اس میں ایکیوزڈ لکھتے ہیں. ایکیوزڈ ملزم. سول کیس دیوانی مقدمہ, کرمنل کیس فوجداری مقدمہ. بیل ضمانت, بیل بانڈ, مچل کا ضمانت. ڈیفینڈنٹ, ابھی میں نے کہا تھا آپ کو, پٹیشنر, ڈیفینڈنٹ, مدعا علیہ,
DVC یہ تو ہمارے پاس عام ہے، DVC ڈومیسٹک وائلنس جو کیس ہوتا ہے وہ مقدمہ ہے گھریلو تشدد، FIR اولین اطلاعاتی رپورٹ، ہیبیچول افینڈر عادی مرتکب جو ہمیشہ اس طرح کے جرائم کرتے رہتے ہیں، انٹریم آرڈر عبوری حکم نامہ، انٹرلاکوٹری اپلیکیشن درخواست وسط، یعنی یہ ایک مقدمہ جو چلتے رہتا ہے، ایک اس کی انٹریم پریئر اور مین پریئر ہوتی ہے۔ انٹریم جو ہم داخل کرتے ہیں اس میں ایک آخری جو ہمارا مدعا ہوتا ہے کہ یہ چیز کو برخاست کر دی جائے، دوسرا اس کے اندر ہم انٹرلاکوٹری کے طور پر IA کے طور پر لیتے ہیں کہ اس کو فی الوقت یہ کام کرنے سے روک دیا جائے۔ تو اس طرح کے اسے درمیان میں جو ہم داخل کرتے ہیں اپلیکیشن، اسے انٹرلاکوٹری کہتے ہیں۔ جوڈیشیل کسٹڈی عدالتی تحویل، اور پولیس کسٹڈی پولیس تحویل، پٹیشنر درخواست گزار یا عرضی گزار، وکٹم متاثرہ۔ تو ہم اب یہاں پر دیکھیے کہ جو ریپ کیسز وغیرہ ہوتے ہیں اس میں سپریم کورٹ کا جو گائیڈ لائنس ہے اس میں وکٹم کا نام نہیں دیا جاتا بلکہ XYZ کے نام سے اسے پیش کیا جاتا ہے۔ تو متاثرہ، پھر کرمنل مجرم، ہمارے پاس دو ڈیفرنسز سمجھنا بہت ضروری ہے اردو میں، ملزم اور مجرم۔ ملزم اس وقت تک رہتا ہے وہ جب تک اس کا مقدمہ، اس کے خلاف جو دائر کیا گیا، جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ ثابت جب تک نہیں ہوتے وہ ملزم رہتا ہے، جب وہ ثابت ہو جاتے ہیں وہ مجرم ہو جاتا ہے، تو وہ کرمنل کہلاتا ہے۔ جب اینٹیسپیٹری بیل، پیشگی ضمانت، بینیفٹ آف ڈاؤٹ، یہ تو بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے، ہم بہت سارے جگہ سنے ہیں، دیکھے ہیں بہت سارے، جیسا کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ بابری مسجد کیس ہے، اور بہت سارے کیسز ہے، مکہ مسجد بم بلاسٹ کیس ہے، ایسے بہت سارے کیسز ہے جہاں پر بینیفٹ آف ڈاؤٹ میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بینیفٹ آف ڈاؤٹ کا مطلب جو یعنی اس کے کچھ پختہ ثبوت نہ ہوتے ہیں یا اسے مٹا دیا جاتا ہے تو شبے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ڈائنگ ڈکلریشن، ڈائنگ ڈکلریشن قبل از مرگ بیان، مرگ بیان، یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کسی کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، چاہے وہ کسی قسم کا ہو، قاتلانہ حملہ، جو اس وقت جب وہ آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے، اس وقت جو میجسٹریٹ کے سامنے یا میجسٹریٹ کے سامنے ہونے چاہیے، لیکن اسی طرح اگر جو بھی آخری اس کا بیان سنتے ہیں مرنے سے قبل، وہ بیان ڈائنگ ڈکلیریشن کہلاتا ہے۔ ڈیمیجز، یہ تو آپ کو اچھی طرح پتا ہے، معاوضہ یا ہرجانہ کہتے ہیں، اگر ہمارا کچھ نقصان ہو جائے تو ہم ڈیمیجز لینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہرجانے۔ اور کنٹیمپٹ آف کورٹ، یہ توہین عدالت ہے۔ یہاں پر میں یہ کہتا چلوں کہ اگر کوئی صحافی، لیگل جرنلزم ہو یا کوئی بھی جرنلسٹ ہو، اگر وہ جس طرح کا فیصلہ عدالت نے دیا، اگر وہ اس میں جو ہے توڑ مروڑ کر پیش کرے یا اس کے اندر اپنی مرضی سے کچھ شامل کر دے، لوگوں کو جو ہے پینک بنانے کے لیے، ان کے اندر جو ہے ان کو مشتعل کرنے کے لیے، تو اس کے خلاف میں جو ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ فائل کر سکتے ہیں۔ کنٹیمپٹ آف فائل کے کورٹ کے وہ بھی ایک بہت بڑا لیکچر ہے، ہر ٹاپک پہ ایک لیکچر ہوتا رہے گا گھنٹوں، خیر ایک چھوٹا سا آپ کو یاد رہے اس لیے بتاتا چل رہا ہوں۔ ڈیفیمیشن کیس، حتی کہ عزت کا مقدمہ، جو کوئی بھی اگر ہمارے خلاف کسی بھی پلیٹ فارم پر، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا آپ کے واٹس ایپ گروپ ہو یا پھر جہاں کہیں بھی ہو، اگر کوئی فرد آپ کے خلاف آپ کی عزت یا توہین کرتا ہے تو آپ کو یہ اختیار ہے، رائٹ ہے، یو ہیو دی رائٹ ٹو سو ہم ان دی کورٹ آف لا۔ تو اس طرح کے جو ہے ڈیفیمیشن کیسز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ڈیٹینشن ہے، جو ڈیٹینشن سینٹرز ہم نے پڑھا ہے باضابطہ چائنا کے معاملے میں، جو اس طرح کے بہت سارے ڈیٹینشن سینٹرز ہوتے ہیں جس کو حراست کہتے ہیں، اسے نظر بند یا محروس کر دیتے ہیں اسے۔ کاز آف ایکشن، ہر کیس کی جب بھی جو کیس فائل ہوتا ہے وہ وداؤٹ کاز آف ایکشن فائل نہیں ہوتا ہے، بنائے دعوے کے بغیر کوئی بھی کیس فائل نہیں ہوتا، اس کے لیے دعویٰ ضروری ہے۔ برڈن آف پروف، بار ثبوت، یہ پٹیشنر، but the burden of proof lies on the shoulder of the petitioner، جو بھی مقدمہ دائر کرتا ہے اس کے کندھوں پر یا اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوگی کہ وہ تمام شواہد، دستاویزات عدالت کے سامنے پیش کرے۔ برڈن آف پروف کہتے ہیں اس کو۔ بائلا،
बाइलॉस मीन्स कौन सी भी ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी होती है तो उसके लिए हम बाइलास सुनते हैं ज्यादातर, तो फला के उर्दू अकेडमी का, फला अकेडमी का बाइला ये है, वो बाइला है, तो इसीलिए हम बाइला के मीनिंग है झेली कवायद। फिर कैपिटल पनिशमेंट इसे कहते हैं, जो सजाए मौत, संगीन सजा। कैपिटल, कैपिटल के माने संगीन के आते हैं। ज्यादातर लीगल जो वर्ड से लीगल जो ऑर्डर्स में इस्तेमाल की जाती है वो जबान क्रिमिनल केसेस में, वो कैपिटल पनिशमेंट यानी सजाए मौत। केस ला कानूनी नजीर, जैसा कि अभी मैंने कहा विनोद दोआ वर्सेस और जो है हमारे वोडाफोन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऐसे केसेस जो नजीर जिसकी एग्जाम्पल हम लगाते हुए केस फाइल करते हैं, इसमें ये मुकदमा था, इसके हमें भी इस तरह का रिलीफ या हमें जो है ऑर्डर दिया जाए। एक्स पार्टे, एक्स पार्टे के मतलब ये है कि एक तरफा। अदालत में बाज मुकदमात में ये होता है कि दूसरे फरीक का जो होता है उसकी दलाइल सुनने से कबल ही, क्योंकि वहां पर इतना वक्त नहीं रहता कि अदालत को उसके दलाइल सुने या उसको बुलाकर समाअत करे, उसके सवाए शवाहिद वगैरह जो है उसका जायजा ले, तो पहली फुर्सत में अगर कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है उसको करना देना जरूरी है ऑर्डर, तो जो ऑर्डर देते हैं वो एक्स पार्टे कहलाता है। और होस्टाइल ऑफ विटनेस, इनहराफ गवाह। होस्टाइल बहुत सारे आप देखे होंगे, अब बाबरी मस्जिद केस ही हो, क्योंकि अब आप लोगों को याद है इसीलिए मैं बाबरी मस्जिद कह रहा हूँ, ऐसा तो बहुत सारे मुकदमात हैं, हजारों है। तो इनहराफ गवाह, इसमें होता क्या है, पहले जो गवाह जिनके नाम शामिल किए जाते हैं वो लोगों को विटनेस बनाए जाते हैं, लेकिन जब कुछ होता है आगे और पीछे तो उस वक्त क्या होते हैं, वो लोग अपना बयान से मुनहरिफ करते हैं और होस्टाइल ऑफ, जिसे होस्टाइल ऑफ विटनेस कहते हैं। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ये अदालती कार्रवाई, जो अदालत में जो भी कार्रवाई होती है उसे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कहते हैं। लोकस स्टैंडी, लोकस स्टैंडी का मतलब ये होता है कि हक़ इद्दा, आपको फर्ज के लीजिए कि मैंने किसी फर्द के खिलाफ या किसी इदारे के खिलाफ केस फाइल किया, दायर किया, तो मेरा हक कैसा है, मैं कैसा उसको फाइल कर सकता हूँ, वो प्रूव करना जरूरी है, इसे लोकस स्टैंडी कहते हैं। आप फला के सेक्शन के तहत नहीं आते, आपको ये अख्तियार नहीं है कि इनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए, इसीलिए आपको हक क्या है दावे का वो बताना जरूरी है, जिसे वर्ड लॉ वर्ड जो है लोकस स्टैंडी। नॉन बेलेबल, ये तो आप लोग रोज पढ़ते हैं, नॉन बेलेबल, नाकाबिल जमानत। पर्सनल बॉन्ड, हम बॉन्ड और बेलेबल, जो बेल बॉन्ड है, पर्सनल बॉन्ड है, दोनों में फर्क है। बेल बॉन्ड और पर्सनल बॉन्ड में ये कि ये शख्सी मचल का होता है, ये पर्सनल अपनी तरफ से दाखिल करना होता है। स्टेटस को, इसका मतलब जू का तू बरकरार रखना है। जो हालत चार मीनार की जो पास जो मंदिर है उसके मामले में जो फैसला आया था उसमें स्टेटस को का आर्डर मिला था, जो जिस हालत में मौजूद है उसको उसी मौकूफ में रखना है, उसको उसी तरह बरकरार रखना है, उसमें ज्यादती या कमी नहीं करनी चाहिए, वो स्टेटस को। और डेपोनेंट, डेपोनेंट जैसा कि अभी मैं आपको अफिडेविट के माने बताया हूँ, वो अफिडेविट जो फाइल करते हैं वो उसका जो सिग्नेचर करते हैं, जो भी शख्स करता है उसे हल्फिया बयान कुनिंदा कहते हैं, इंग्लिश में या लॉ में जो यूज करते हैं वो डेपोनेंट है, हल्फी बयान कुनिंदा। सो मोटो, ये अज खुद, जैसा कि अब हम हालिया दिनों में, ये एग्जाम्पल छोटे छोटे मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ याद दहाने के लिए। हमारे जाफर पाशा साहब का जो पुलिस उनके साथ ज्यादती का इल्जाम था पुलिस की, उस मामले में जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सुमोटो लिया था। फिर सबजुडाइज है जेर तस्फिया, यानी जो भी कोई केस होता है जेर दौरा अदालत में रहता है तो उसको सबजुडाइज कहते हैं। और ट्रायल, ट्रायल यानी समाअत, क्रिमिनल केसेस में इसको ट्रायल कहते हैं। अंडर ट्रायल प्रिजनर, इसका मतलब ये होता है कि जो जेर दरियाफ्त कैदी होता है उसे इसलिए कैद किया जाता है, उसे इसीलिए गिरफ्तार किया जाता है कि अगर शुबा ये रहता है कि अगर उसको गिरफ्तार ना करे तो वो वक्त पर अदालत में हाजिर नहीं होगा और अदालत को सच्चाई नहीं बताएगा, इसीलिए उसे अदालत, उसे पुलिस कस्टडी में या फिर जुडिशियल कस्टडी में देकर उसकी जो है ना जेर दरियाफ्त कैदी इसलिए कहते हैं कि जब उससे दरियाफ्त करते रहते हैं तो वो जेल में रहता है।
تو زیادہ تر جوڈیشل کسٹڈی میں ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے اب سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، یا صحافتی رپورٹنگ ہو یا ایڈوکیٹ ہو، کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے کچھ قوانین، کچھ قاعدے، کچھ اصول، کچھ رولس، ریگولیشنز، گائیڈ لائنس ہوتے ہیں. تو یہاں پر جو ہائی کورٹ میں کیسا داخل کر سکتے ہیں مقدمہ، تو اس میں کانسٹیٹیوشن کیا آرٹیکل 226 کے تحت جاتے ہیں، اور سپریم کورٹ پہ اگر ہم پٹیشن فائل کرنا ہے تو آرٹیکل 32 کے تحت میں جاتے ہیں. تو سپریم کورٹ اور یہ کس طرح ہم فائل کرنا ہے، یہ سب چیزیں کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں موجود ہیں، اور ملک کے آئین میں، بھارت کے آئین میں ہے. تو یہ 5 قسم کی ریٹس ہوتی ہے. بہت امپورٹنٹ ہے یہ کسی بھی لا گریجویٹ کے لیے جو پریکٹس کر رہا ہے، یا پھر ہمارے صحافی جو لیگل جرنلزم کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. تو یہ جو 5 طرح کے ریٹس ہے، جسے آرٹیکل 32 کے تحت میں اس کو دیا گیا ہے بھارت کے کانسٹیٹیوشن میں. میں ہمارے تمام اردو صحافیوں سے درخواست کروں گا کہ وہ بھارت کا آئین اردو میں دستیاب ہے، نیشنل فروغ کونسل کی جانب سے جو ہے شائع کیا گیا ہے. تو آپ اسے ہر صحافی نہیں بلکہ ہر اردو جاننے والا اگر وہ خریدے یا اپنے پاس رکھے، تو ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ واٹ از دی کانسٹیٹیوشن. تو کانسٹیٹیوشن کیا ہے، ہمارے اختیارات کیا ہے، ہمارے رائٹس کیا ہے، ہمارے حقوق کیا ہے، ہم کس طرح، کیا اگر ہمارے کو کوئی کچھ کرتا ہے تو ہم کس آرٹیکل کے تحت جائیں، کس قانون کے تحت ہم مقدمہ درج کریں یا ہماری اپنی بات رکھیں. تو اس میں 5 قسم کی ریٹس ہوتی ہے. پہلا سرشیوراری، تو یہ ریٹ ہوتی ہے طلبی ریکارڈ. یہ جو ریٹ پٹیشن فائل ہوتی ہے، اس میں جو ریکارڈز میں کچھ جو ہے چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے، یا ریکارڈ غلط ہے، اس کا فائدہ غلط ہو رہا ہے، یا کچھ اس طرح کے ہو رہا ہے، اور ہمیں اس ریکارڈ کو عدالت میں طلب کرنا ہے یا عدالت کے سامنے اس کو پیش کروانا ہے، اور ہمیں عدالت کے ذریعے اس میں کیا ہوا یہ دیکھنا اگر ہم چاہ رہے ہیں، تو ریٹ آف سرشیوراری ہم فائل کرنا ہوتا ہے ہائی کورٹ میں. اور اس کے بعد میں ایک دوسرا ہے ہیبیس کارپس. آپ تلفظ بھی دیکھ لیجئے اور وہ یہ نوٹ بھی کر لیجئے. حبس بیجا یعنی کسی کو بھی گرفتار غیر قانونی طور پر کر لیا جاتا ہے، تو اس کے لیے اس کو پیش کرنے کے لیے عدالت میں یا عدالت کے سامنے پیش کرنے کے لیے حاضری ملزم کہہ سکتے ہیں اس کو. تو اس کے لیے یہ ہیبیس کارپس فائل کرنا ہوتا ہے، کیونکہ غیر قانونی طور پر گرفتار ہو رہا ہوں. تو اس کے لیے جو ارسٹ وارنٹ لے کر کرنا ہوتا ہے. جو بیلیبل افینس ہوتے ہیں وہ نان بیلیبل افینس ہوتے ہیں، بہت سارے ہیں، وہ بہت اتنے شارٹ پیریڈ میں نہیں آئیں گے. تو اگر گرفتار کرنا ہے تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. اسے کس وقت گرفتار کیا گیا تھا، کہاں سے گرفتار کیا گیا تھا، یہ ڈائری مینٹین کرنا ہوتا ہے. تو یہ ڈائری 24 اور کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 20 کے تحت میں کسی کو بھی جو ہے 24 آورس تک اس سے قبل جو ہے عدالت کے سامنے اسے پیش کرنا ہوتا ہے. اور جج از آلویز جج وین ہی از ان سوئمنگ پول آلسو ہی از اے جج. تو وہ کبھی بھی کسی وقت بھی جج ہوتے ہیں. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں جج کے گھر پر ان کو پیش کیا گیا، حاضر کیا گیا. تو وہ ہیبیس کارپس میں اس کے جو ہے جواز طلب کر سکتے ہیں ہم پولیس کا، اور کیوں گرفتار کیا گیا اسے پیش کیا جائے. کئی لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ 5 دن ان کو گرفتار کر کے اطلاع نہیں دی جاتی ہے، پیرنٹس کو یا کسی اور کو، ان کے لوگوں کو. تو ایسے وقت میں جو ہے ہائی کورٹ میں ہم حبس سے بیجا داخل کرنا ہوتا ہے. اس کے تحت پھر عدالت کے آرڈر پہ اسے پیش کیا جاتا ہے. اسے جوڈیشل ریمانڈ یا پولیس ریمانڈ جو بھی ہوتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے. اس کے بعد تاکید جو مینڈمس، ریٹ آف مینڈمس کہتے ہیں، یہ تمام کو ریٹ آف لگانا ہے. تو ریٹ آف مینڈمس ہے. یہ ریٹ آف مینڈمس کیا ہوتی ہے؟ ریٹ آف مینڈمس مطلب یہاں پر اداروں کی اور عہدیداروں کی کارکردگی غلط ہے، یا عہدیداروں کی کارکردگی کو جواز ان کا طلب کرنا ہے، اور اس بارے میں اگر آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی یا کسی بھی طرح کی، اور یہ اگر آپ کے ساتھ ہو یا کسی قسم کا بھی معاملہ اگر اداروں سے جڑا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو ہم ریٹ آف مینڈمس کے تحت میں داخل کرتے ہیں، دائر کرتے ہیں. تاکیدی ریٹ کہتے ہیں جسے.
دوسری ایسے بہت سارے کیسز ہیں جس کے ایگزام. معذرت چاہ رہا ہوں سر، معذرت چاہتا ہوں، جمعہ کا وقت ہو رہا ہے تو کئی لوگ سوال کرنا چاہ رہے تھے آپ سے. کنکلوژن پہ لاسٹ 2 ریٹ ہے کنکلوژن پہ. تو کو وارنٹو ایک ریٹ ہے. موقع چاہ رہے تھے ایکچولی لوگ. 1 منٹ آپ سنیے. جی جی. کو وارنٹو ایک ریٹ ہوتی ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ریٹ کے تحت میں کسی بھی پبلک آفس میں جو آفیسر ہوتا ہے، عہدیدار ہوتا ہے، مان لیجئے کہ اگر کوئی کسی کو جج یا کسی عہدے پر فائز کرنا ہے، اس کے لیے قابلیت ہے PhD اور اس کے لیے فلاں کورسز پاس کرنا ہوتا ہے. اگر اس کے بجائے کسی ان ایلیجیبل اور جو اس کی قابلیت نہ ہونے کے بعد اہل نہ ہونے کے باوجود اگر اس کو وہاں پر فائز کرتے ہیں تو اس کے تحت ہم طلب جواز مسند کہتے ہیں. تو کس طرح وہ آیا وہاں پر وہ پوچھ سکتے ہیں ریٹ آف اس میں. پھر اس کے بعد میں لاسٹ ریٹ ہے جو ریٹ آف پروہیبیشن. یہ ممانعت ہے، یعنی اگر انیشلی عدالتوں میں کوئی اگر چل رہا ہے کیس تو وہ وہاں پر نہیں چلنا چاہیے، اس کے لا کے لحاظ سے کسی دوسری عدالت میں چلنا چاہیے. تو وہاں پر یہ ریٹ آف کو وارنٹو داخل کرتے ہوئے ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے. اور دوسرا ہے لاسٹ، ہمارے اردو کے صحافی بھائیوں یا تمام صحافیوں کو اپنے کیا قوانین ہے، اپنے کیا رائٹس ہے، وہ بھی جاننا ضروری ہے، جس کے لیے لاسٹ کنکلوژن ہے ورکنگ جرنلسٹ اینڈ ادر نیوز پیپر امپلائز کنڈیشن آف سروسز اینڈ مسیلینیس پروویژن ایکٹ 1995. اور دوسرا ہے ورکنگ جرنلسٹ فکسیشن آف ریٹس آف ویجز ایکٹ 1958. جزاک اللہ خیر. یہاں پر میں اپنے PPTs وغیرہ کو روکتا ہوں. جی اب میں ہمارے شرکا کو ہے نا درخواست کروں گا کہ جو بھی آپ کے سوالات ہیں وہ بہت اختصار کے ساتھ صرف سوال کریں، تمہید مت باندھیے، صرف اختصار کے ساتھ سوال کیجیے. اور میں ہوسٹ سے گزارش کروں گا کہ وہ پارٹیسپینٹ کو ہے نا انمیوٹ کر کے ان کو سوال کرنے کی اجازت دیں. فصیح صاحب، میں ایک بات میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہوں گا کہ جو بھی سوال کر رہے ہیں ان کو ہینڈ ریز کرنے کے لیے بولیے، پھر اس کے بعد آپ جو ہے اس آدمی کو جو ہے ممبر کو آپ انمیوٹ کریے، تاکہ 4 لوگ ایک ساتھ سوال پوچھے تو مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا، سنے نہیں آئے گا، میں جواب نہیں دے پاؤں گا. ہاں سر، وہ 1 by 1 کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، نمبر آف پارٹیسپینٹ کافی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، آپ نوٹ کر لیجئے. جو بھی کر رہے ہیں میں ان سے شرکا سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ 1 by 1 پوچھیے، تاکہ ہے نا ایسا میہم نہ کریٹ ہو جائے. جی کر سکتے ہیں سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی ہمارے ساجد صاحب، یہ جو یعنی مطلب ہے کہ حب سے بھیجا بلکہ جو بات بتائے ہیں آپ کے پولیس اسٹیشنوں میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک مثال کے طور پہ میں آپ کو ادھر ایگزامپل، ایک قاضی صاحب جو ہے نا نکاح پڑھائے تو بچی جو ہے نا وہ 17 برس کی تھی، غالباً حیدرآباد کا کیس ہے. تو ایک دوسرے قاضی صاحب خالی یہ بتائے کہ نہیں فلاں قاضی صاحب کے تحت یہ آتا ہے، تو اس پہ کیس مقدمہ درج کر دیا گیا، جو ہے نا اخباراتوں میں رپورٹنگ وغیرہ بھی آئی. تو ایسے میں جو متعلقہ پولیس کی جو اس میں بدماشی کہی جائے یا ان کا جو ہے عمدن قاضی صاحب ان کو بدنام کرنے کے لیے جو شوشہ چھوڑا گیا تھا، اس کے بارے میں تھوڑا ذرا آگاہ کریں. سوال دیکھیے، میں سمجھ گیا آپ کو کہ جو میں پہلا یہ واضح کر دینا چاہوں گا، بہت زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس. یہ ہوتا یہ ہے کہ کئی کورٹس ہے، جیسا کیرلا ہائی کورٹ ہے، تمل ناڈو ہائی کورٹ ہے، سب جگہ جو ہے جہاں پر اسلام کے لحاظ سے جو ان کی ایج ہوتی ہے اس میں شادی کرنے کے ایسے کئی مقدمات ہیں. تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ان کی ایج کیا تھی، کیوں تھی، وہ جو ہے ہم اس کے واسطے کورٹ میں فائل کر سکتے ہیں. یہاں پر یہ ہے کہ اگر ان کا جو گرفتاری ہوتی ہے، ان کی جو گرفتاری ہوتی ہے وہ گرفتاری اگر غیر قانونی ہوتی ہے تو اس کو ہم ہائی کورٹ میں جو ہیبیس کارپس کے تحت فائل کر کے ان کو جج کے سامنے، مجسٹریٹ کے سامنے پیش کروا سکتے ہیں. اور انڈین جو قانون ہے وہ 18 سال ضروری ہے کہتا ہے، اسی لیے پولیس اپنی کاروائی کرتی ہے، اس کو ہم بعد میں چیلنج کر سکتے ہیں کورٹ میں. جی کوئی دوسرے سوال؟ السلام علیکم، میرا نام واسی علی خان ہے سر. جی ذرا زور سے کہیے نا، مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا. جی السلام علیکم سر، میرا نام واسی علی خان ہے سر. سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں سر کہ میں BA LLB پرسوئنگ ہوں سر، اور ماس کمیونیکیشن MA بھی جو ہے نا کر رہا ہوں امبیڈکر یونیورسٹی سے. میں سماعت نہیں کر سر سکتا. دوران
जी दौरान कोर्स सर मैं लीगल प्रैक्टिस कर सकता हूँ सर, BLLB के दौरान कोर्स। आप LLB कर रहे हैं? जी सर, आई एम परस्यूइंग LLB सर। हाँ ठीक है, तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपके नाम से कोई केस फाइल नहीं होता। आपके नाम से आपको जो है जो जो दूसरे काम होते हैं आप वो अदालत में कर सकते हैं जाके एज ए जूनियर, लेकिन आप ऑन रिकॉर्ड नहीं आ सकते हैं। आपको जो है गवन या जो बैंड होता है वो पहनने की इजाजत नहीं रहेगी, लेकिन आप कर सकते हैं काम। जी सर। सर उसके लिए जैसा कि कोई रास्ता या कोई जैसा कि कहाँ पर इसको अपन अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, या इसके लिए कोई उसका अप्लाई एक एप्लीकेशन देना नहीं होता है, किसी भी सीनियर के पास जाकर आप काम कर सकते हैं। जी अच्छा सर, थैंक यू, शुक्रिया सर, बहुत बहुत। जज़ाक। एक सवाल आया था साजिद साहब, वो टाइप्ड आया जी। था, इसलिए मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि क्या एक सहाफ़ी को कानूनी दायरेकार होना ज़रूरी है? जी, जी। क्या एक सहाफ़ी को कानूनी दायरेकार होना ज़रूरी है? ये सवाल आया था। फसी साहब, मैं आपकी समात जो आप जो कह रहे हो नहीं कर सक रहा हूँ। कुछ ज़रा थोड़ा-सा ज़ोर से कहिए ना। एक सहाफ़ी को कानूनी जी। दायरेकार होना ज़रूरी है जी। क्या बोल के सवाल आया था। दायरेकार होना ज़रूरी है क्या बोल के ऐसा लिखा हुआ था, मुझे भी थोड़ा समझ में नहीं आया वो सवाल। नहीं अस्सलाम समझा वालेकुम मैं, कुछ भाई। गलती सवाल गलत नहीं हो। समझा मैं आप। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। साजिद भाई मैं जहराबाद से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद जी, शमसुद्दीन। सवाल करिए। जी, सवाल करिए। बस ठीक है, खैरियत तो है ना साजिद भाई? बहुत अच्छा नहीं, लेक्चर है आपका। इस तरह ये प्लेटफॉर्म का जो है सवाल करने के लिए मौका दीजिए लोगों को। जी जी साजिद जी। भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी। सब कानूनी सहाफत के लिए अगर अलहदा तौर पे कोई कानूनी सहाफत से मुताल्लिक क्लासेस का आगाज किया जाए तो उसमें जो लोग शरीक हो सकते हैं उनको कुछ मौके मुस्तकबिल में मिल सकते हैं क्या सब? एक्चुअली देखिए उस्मान साहब, आपको इसमें ये रिपोर्टिंग अगर करना है, आप अदालत की कार्रवाई को वहाँ पर अदालत में रहकर, सुनकर, समाप्त कर नहीं कर पाएँगे। लॉ ग्रेजुएट ज़रूरी है उसके लिए। तो ये अगर बाहर रहते हुए, अदालत से बाहर रहते हुए लीगल जर्नलिज़्म करना चाहते हैं, इस तरह का कोर्स करके कर सकते हैं आप। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। साजिद भाई वो बोला ये प्रैक्टिसिंग एडवोकेट क्या रिपोर्टिंग कर सकते हैं क्या? जी, जी। प्रैक्टिसिंग एडवोकेट जी, क्या रिपोर्टिंग कर सकते हैं क्या? और बिल्कुल, बिल्कुल कर इसके सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं क्या उनके लिए और एक बात, क्या कोर्ट के अंदर से भी प्रैक्टिस मतलब एक रिपोर्टिंग कर सकते हैं क्या एक रिपोर्टर? बिल्कुल, कोर्ट में आप रहकर वहाँ से डायरेक्ट कोर्ट के प्रीमिसेस में, कोर्ट जो अदालत होती है वो उसमें चैम्बर में से तो आप रिपोर्टिंग यानी लाउडली नहीं कर सकते, लेकिन व्हाट्सएप पे या फिर दूसरे जो मैसेजेस होते हैं वो आप दे सकते हैं, बाहर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, आप कर सकते हैं रिपोर्टिंग। नहीं, क्योंकि अंदर तो ममानियत जर्नलिस्ट को आने नहीं देते, रिपोर्टर्स को नहीं, उमन नहीं, नहीं, देखा गया। ऐसा सोचना गलत है। आपका जो रिकॉग्नाइज्ड अदालत में जो उन लोगों को उन लोगों के लिए कार्ड्स दिए जाते हैं, उनके लिए एक्रेडिटेशन कार्ड्स भी होते हैं। वो सहाफ़ियों को अलाउ करते हैं, उनके पास मोबाइल भी अलाउ होता है वो सहाफ़ियों के पास। वो लोग रहते हैं, वो लोग सुनते हैं, समाप्त करते हैं। हाई कोर्ट में ऐसे कई मैंने केसेस देखे हैं और रहते हैं नहीं साजिद सहाफ़ी भाई, हज़रात। उमन देखा गया कि रिपोर्टर्स बाहर खड़े रहते हैं, वहीं पर इंटरव्यू लेते नहीं, हैं। नहीं, कोई उसके अंदर लिए की आपको कोई पहले आप आज तक हम अंदर की कोई विजुअल नहीं देखे हम। नहीं, अंदर की विजुअल्स नहीं देते आपको, अंदर की रिपोर्टिंग करना ममनू है ना। हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ मैं। आप बैठकर वहां पर सुनकर समाप्त कर आके वो क्या कहे लिख सकते हैं आप, कोई लाइव लिख विजुअल सकते नहीं हैं। दे सकते, फोटो नहीं दे सकते। अच्छा, हाँ 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 हाँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, जी, वालेकुम। सर LLB उर्दू में कर सकते हैं क्या, और सहाफत भी LLB के साथ कर सकते हैं क्या? आपके लिए फायदा ये है मैडम कि LLB का एंट्रेंस जो होता है वो उर्दू में लिख सकते हैं। बाद में उसके बाद आप जो है इंग्लिश में ही करना होता है, वो तेलुगु या किसी और जबान में नहीं है। निजाम सरकार के दौर में था, अब हमारे पास वो उर्दू में नहीं है कोर्स। इसीलिए आप पहले एंट्रेंस लिख लीजिए उर्दू से, अच्छे मार्क्स ला लीजिए, एडमिशन लीजिए, उसके बाद इंग्लिश आपके लिए आसान हो जाएगी। वो बंद करे लेटर उसके जी, और सहाफत के लिए जो नए सहाफत से जुड़ना चाह रहे हैं वो किस तरह से जुड़ सकते हैं सर? मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया मैडम।
जी, जो अभी जर्नलिज्म से जुड़ना चाह रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो किस तरह से जर्नलिज्म से जुड़ सकते हैं? यानी लीगल जर्नलिज्म या आम जर्नलिज्म से बात कर आम रहे हैं? जर्नलिज्म और लीगल जर्नलिज्म। हाँ, तो लीगल के लिए तो लॉ ग्रेजुएट होना जरूरी है, और अगर आम सहाफ़ी अगर आपको बनना है तो उसके लिए अगर आप ट्रेंड जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी से 1 साल डिप्लोमा है जो इंटरमीडिएट के बाद होता है। आप वो डिप्लोमा करने के बाद आप ये पेशे में आ सकते हैं, और बगैर करे भी आप डिप्लोमा इस पेशे में आ सकते हैं और जर्नलिस्ट बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या हुकूमत के किसी महकमे में लीगल जर्नलिस्ट का अपॉइंटमेंट होता है क्या? हुकूमत के किसी इदारे में लीगल जर्नलिस्ट का अपॉइंटमेंट ऐसा तो कभी भी मैंने नहीं सुना, लेकिन वो लोग पीआरओज और जिस तरह के अपॉइंट करते हैं तो उस जी तरह सर। के उसमें पीआरओज में ले सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है कि नहीं लेना। तो हुकूमत के इदारों में इसलिए भी नहीं लेते क्योंकि उनके पास जो है जितने भी एजीपीज पीपीज जितने एडवोकेट्स होते हैं या जो है लॉ डिपार्टमेंट होता है, तो वो लोग जो है उनके पास से इंफॉर्मेशन या मदद लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात सर है सर के सही मानों में सहाफत एक खतरनाक पेशा है, लीगल जर्नलिस्ट खास तौर से। इसमें बाज़ मर्तबा साथियों को आपकी आवाज कट गई, मुझे सवाल अधूरा सुनाई दिया। बीच में किसी साहब को बोल रहे हैं। जी, मैं ये जानना चाहता था कि सहाफत सही मानों में एक खतरनाक पेशा है, डेयरिंग वाला है। बाज़ मर्तबा सहाफियों को हुकूमत या पुलिस के कारिंदे घेरने की कोशिश करके उनको परेशान करते हैं, कभी कभी गिरफ्तारी भी अमल में आती है। तो ऐसे वक्त में वो अपने बचाव के लिए क्या तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं, प्लीज रहनुमाई करें। जी जी जी, तो सुनिए, इसके लिए होता ये है, जब कभी भी आप न्यूज लिखते हैं या शायद नशर करते हैं अखबारात पेपरों में या टीवी चैनल्स में, तो आपको पहले सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है वो आप बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पास रखना जरूरी है। जो आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं,